روس نے کہا کہ اسے فرانس، برطانیہ اور امریکہ سے خطرہ ہے، اسی لیے وہ فوجی مشق کے حصے کے طور پر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی کی مشق کرے گا۔ روس نے 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا۔ امریکہ سنجیدہ انتباہات جاری کرتا رہا ہے، جس کے بعد ماسکو نے بار بار بڑھتے ہوئے جوہری خطرات کے بارے میں خبردار کیا۔ حالانکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے روس کے جوہری انداز میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نہ ہی دیکھی۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی دسیوں ارب ڈالر کے ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی حمایت کر کے دنیا کو جوہری طاقتوں کے درمیان تصادم کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں سے کچھ روسی سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ وہ فوجی مشقیں کریں گے، جس میں غیر اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور تعیناتی کی مشق بھی شامل ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے مشقوں کا حکم دیا۔ وزارت میں مزید کہا گیا کہ مشق کے دوران نان اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے اقدامات کا ایک مجموعہ انجام دیا جائے گا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ جنوبی ملٹری ڈسٹرکٹ میں میزائل فورسز ہوا بازی اور بحریہ مشق میں حصہ لیں گی۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ مشق کا مقصد روسی فیڈریشن کے خلاف بعض مغربی حکام کے اشتعال انگیز بیانات اور دھمکیوں کے جواب میں روس کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو یقینی بنانا ہے۔ روس اور امریکہ اب تک دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، جن کے پاس دنیا کے 12,100 ایٹمی وار ہیڈز میں سے 10,600 زائد ہیں۔ چین کے پاس جوہری ہتھیار کا تیسرا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اس کے بعد فرانس اور برطانیہ ہیں۔ فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کے مطابق روس کے پاس تقریباً 1,558 غیر تصوراتی ایٹمی وار ہیڈز ہیں۔ حالانکہ شفافیت کی کمی کی وجہ سے ایسے ہتھیاروں کے درست اعداد و شمار کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے 1945 میں جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر پہلے ایٹمی بم حملہ کرنے کے بعد سے کسی بھی طاقت نے جنگ میں ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کیے۔ بڑی جوہری طاقتیں معمول کے مطابق اپنے جوہری ہتھیاروں کی جانچ کرتے ہیں، لیکن بہت کم عوامی طور پر اس طرح کی مشقوں کو مخصوص سمجھے جانے والے خطرات سے جوڑتے ہیں، جس کی طرح روس نے جوڑا تھا۔